بہما فلا تتبعوا هوى ان تعدلوا وان تلهوا او توردون فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے گواہ بن کر رہو، اگرچہ تمہاری گواہی اور عدل و انصاف کی چوٹ تمہارے نفس پر پڑے یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر۔ یہ مت دیکھو کون امیر ہے اور کون غریب ہے، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اس لیے انصاف کرنے میں اپنے نفس کی اطاعت نہ کرو۔ اگر تم نے بات کو غلط رنگ دیا یا کوئی اہم پہلو چھپا لیا تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل کی پوری خبر رکھتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں ہے؟ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے گواہ بن کر رہو۔ یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر گواہی دینی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں علم ہے تو سچی بات کہو۔ کسی بات کو چھپانے سے یا کسی اس کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا ہی نقصان ہے، سمجھے نا؟ کیونکہ انصاف اور عدل جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تو قائم نہیں ہوگا کچھ بھی۔ ہر چیز پریشان کن ہمارے یہ حالات ہیں، ہماری پریشانی کیوں ہے حالات؟ اسی لیے نا کہ ہمارے انصاف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو انصاف تو ملنا ہی نہیں۔ انصاف ہے، انصاف کیا؟ انصاف کا تو خیر جہاں تک ذکر ہے تو انصاف تو قرآن میں انصاف کا ذکر ہے ہی نہیں۔ یہ بات معلوم ہے؟ قرآن شریف میں انصاف کا ذکر اللہ نے کیا ہی نہیں ہے کہیں بھی، پورے قرآن میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا عدل کا، انصاف کا ذکر نہیں کیا، عدل کیا ہے۔ عدل کریں، عدل مطلب ہے کیا؟ انصاف کیا ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا اور کسی کو آپ کو مطلب وہ غلطی کریے کوئی ایسی ہوئی تو آپ نے اس کے انصاف یہ کہ ایک آدمی ہے مثال کے طور کے اوپر، اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو آپ نے اس چیز کو برابر میں تقسیم کر دی ہے۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، میرے پاس 100 روپے ہیں، میں نے 50 روپے آپ کو دیے، 50 روپے آپ کو دیے، دو آدمی کو دیے نا، 50 روپے جو انصاف ہو گیا نا۔ لیکن عدل یہ تھوڑی کہتے ہیں۔ عدل تو یہ کہتا ہے کہ جس کی ضرورت جتنی ہے اتنا دو، اگر اس سے 50 روپے کی ضرورت ہے 50 روپے دو، لیکن اگر اسے زیادہ ضرورت ہے تو آپ اسے 75 روپے دو، دوسرے کو 50 کی ضرورت ہے اس کو 50 دو۔ عدل جو کیا کہتا ہے؟ عدل یہ کہتا ہے کہ دوسرے کی جتنی ضرورت ہے نا اتنی دینا ہے اسے، عدل یہ عدل ہے۔ اسی لیے انصاف کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ انصاف کا ذکر ہوتا تو ہم جو ہے نا روز محشر رگڑے میں آ چکے ہوتے، انصاف کے بدلے میں آتا نا۔ انصاف تو آتا یہ ہے چلو بھائی اتنا پرسنٹ ان کو بھی ان کے بھی 76 لگاؤ تو وہ انصاف، لیکن وہاں انصاف ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے مطلب عدل کا ذکر کیا ہے، انصاف کا ذکر نہیں کیا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاہے تمہارے والدین کے خلاف بات کرنی ہو، تمہارے بیٹے کے خلاف بات کرنی ہو، تمہارے رشتہ دار عزیز کوئی بھی بیچ میں آ رہا ہے، اپنے نفس کو دبا کر ان کے لیے انصاف کی بات کریں، ان کے لیے سچی گواہی دیں کہ یہ میں انوالو ہے اس کام کے اندر۔
آج ہم اس کے برخلاف جا رہے ہیں. ہم تو بات ہی نہیں کرتے نا، ہم تو خود جا کے چھپ جاتے ہیں، گواہی دینے کے لیے جاتے ہی گئے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چاہے تمہارے اگر کسی چیز کے لیے تمہارے گواہ بنایا جائے تو تمہارے پاس جتنی سچی باتیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، کچھ چیز چھپانی نہیں ہے، تمام باتیں بتا دینی ہے کہ جی یہ ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، انصاف کے لیے اور اللہ کے لیے وہ گواہی دے رہے ہو. اپنے لیے گواہی نہیں دے رہے، اپنے رشتے دار عزیزوں کے لیے گواہی نہیں دے رہے، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ اس کی پکڑ اللہ کے یہاں ہونے والی ہے. یہاں نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو یہاں بھی مل ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں بھی دے دیتا ہے. لیکن اس کی گواہی کی رپورٹ جو ہے وہ جو ہے وہ اوپر والا نے کو تو پتہ ہی ہے، وہ تو پکڑنے والا ہی ہے. تو کیا کہا، چاہے اس کی چوٹ تمہارے والدین رشتہ داروں پر، یہ مت دیکھو کہ کون امیر ہے کون غریب ہے. ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہم امیروں کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کا ساتھ نہیں دیتے بھائی. تو یہاں فرما دیا اللہ تعالیٰ، کلیئر فرما دیا ہے کہ کوئی غریب کو بھی نہیں دیکھنا، امیر کو بھی نہیں دیکھنا، جو بات سچ ہے وہ بیان کرنی ہے. اور یہ بات الفاظ جو وہاں استعمال کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے استعمال الفاظ کیے ہیں بڑے غور طلب ہیں کہ اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. ہم سوچتے ہیں نا کہ یار اگر یوں کر دوں گا تو یہ یوں پھنس جائے گا، یہ غریب ہے، اس کے ساتھ اس طرح کروں. اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کا آپ کو بیان دینا ہی ہے. اگر آپ کے پاس اس کی رپورٹ ہے یا آپ کے پاس اس کی وہ مطلب گواہی کے لیے بلاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے تو آپ کو اس کے خلاف بیان دینا ہی ہے. یہ مت سوچنا کہ یتیم بچے ہیں، وہ تو چھوٹا ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے، ابھی بچے جوان نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کا خیر خواہ زیادہ ہے، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کا خیر خواہ ہے. ہم افسوس کرتے ہیں کہ جو ٹرین میں جا رہے تھے، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں سے ایک بچہ ملا، نومولود بچہ ملا، 6-8 دن کا، 15 دن کا، مہینے کا. دونوں ماں باپ مر گئے، کوئی رشتے دار نہیں ہے دنیا میں، کیسے جیے گا؟ کون پالتا ہے نا؟ تو وہی پالتا ہے نا، وہی پالے گا. نمرود کا بھی قصہ پتہ ہے نا، یہ نہیں پتا. اسلام سے ایک بتا اللہ تعالیٰ نے جان نکالتے ہیں نا، جن کی جان دیتے ہیں، ان سے پوچھا کہ تو اتنے لوگوں کی جانیں نکالتا ہے میرے حکم کے اوپر، کبھی تو یہ سب افسوس ہوا؟ کسی کی جان نکالتے ہو افسوس ہوا، یا کسی کی جان نکالنے کے بعد افسوس تجھے محسوس ہوا کہ یار کیا یہ ظلم ہے یار؟ انہوں نے بولا ایک مطلب ہوا تھا. کب؟ بولے اس وقت ہوا جب ایک آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو سمندر میں کشتی جو جا رہی ہے سمجھاج، اس کو پورے کا ڈبو دے، سب کو مار دے. اس میں ایک عورت تھی حمل سے، اس کو ایک تختے پہ لے جا کے اس نے تو نے بولا کہ اس کو تختے میں بیچ سمندر کی طرح مار دے. اور وہ تختہ جب وہ میں نے مار دیا، اس کی جان بھی نکل گئی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو مطلب وہ کیا، تو نے بولا اس تختے کو جو ہے بچے سمیت جزیرے پہ پہنچا دیا. میں نے پہنچا دیا، وہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. میں حیران تھا کہ اتنے بچہ جیے گا کیسے. تو بولے بچے کو ہم نہیں پالے، ہم نے وہاں ایک بھیڑی کو حکم دیا کہ اس بچے کو پال. اس بھیڑیے نے اس بچے کو پالا. اور آج وہ کہاں ہے پتہ ہے؟ بولے نہیں. بولے آج وہ میرے خلاف خدا بن کے بیٹھ گیا. میں نے اسے زندگی دی، میں نے اسے پالا، سب راستے بتائے، لیکن آج وہ خدا بن کے بیٹھ گیا. جیسے فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے نا، سر یہ بھی بیٹھا ہوا میرے ساتھ، خدا بن کے بیٹھ گیا. پالنے والا اللہ کی ذات ہے. تو وہی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ ہم تم سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں. تم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے بس میں. ہم جس کو چاہیں زندگی دیں، جس کو چاہیں جو چاہیں کر لیں. تو ہم ان سے زیادہ کریں ہوں گے. بتائیے، یہ مت سوچو کہ یہ غریب ہے، اس کے خلاف اگر مطلب اس کے فیور میں بیان دے دوں گا تو یہ چھوٹ جائے گا، یہ فلاں ہوگا. نہیں، اس سزا کا حقدار وہ ہے. اگر غریب ہے، امیر ہے تو امیر بھی اس سزا کا حقدار ہے اور غریب بھی اس سزا کا حقدار ہے. تو یہ مت سوچو. ہم سوچتے ہیں نا کہ یار انسانی فطرت ہے، سوچتا ہے یار غریب آدمی، میں تو نہیں جا رہا کمائی دینے کے لیے، اس کے خام مقام میں بیچارہ ڈول جائے گا. تو ایسا نہیں. اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ کو وہ ہر حال میں اس کو بتانا ہے.
اس لیے انصاف کرنے میں اپنے نفس کی اطاعت نہ کرو. وہ کون کرتا ہے اس بات میں؟ کون آپ کو ڈالتا ہے؟ آپ کا نفس. نہیں یار یہ غریب ہے، اس کے خلاف بیان میں نہیں دے سکتا. حالانکہ مجھے معلوم ہے غریب بدماش ہے، تو وہ کہنے کا مقصد ہے نا. اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عدل و انصاف پر مضبوطی سے جمے رہیں، اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی بنا پر یا کسی خوشامد میں یا کسی پر رحم کھا کر یا کسی سفارش سے عدل و انصاف کو چھوڑ بیٹھے. سب مل کر عدل و انصاف کو قائم و جاری کریں، ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کریں اور اللہ کی مخلوق میں عدالت کے سکے جما دیں، اللہ کے لیے گواہ بن جائیں. اگر آپ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ایماندار لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ ایماندار لوگ بھی سامنے نہیں آتے. وہی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ کو انصاف کے اوپر، عدل انصاف کے اوپر تو مضبوطی سے، اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے اور آپ کو گواہی دے سکتے ہیں تو آپ جا کے دیں، خود جا کے دیں عدالت میں کہ جی میں نے دیکھا یہ ایسا ہوا ہے اور یہ نہیں، یہ قصوروار ہے، یہ سزا کا مستحق ہے. آپ جا کے دیں گواہی. ڈرنا کسی سے نہیں ہے. ہم ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں نا بھائی کہ کون ہے جی یہ منسٹر کا بیٹا ہے، ہمیں گواہی دیں گے تو اپنے گھر کے اوپر فائرنگ ہو جائیں گی، یا کچھ اور ہو جائے گا، یا اپنے گھر کے اندر نقصان ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی چیز آئے گی، گھر میں سے کسی کو اٹھا لیں گے، کچھ کر لیں گے، تو ہم ڈرتے ہیں. اگر آپ ایمانداری ہیں، سچے ہیں اور آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں 100%، تو آپ کو گواہی جا کے دینی ہے. یہ آرڈر دیا ہوا اللہ میں نے آپ کو. اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو حکم دیتا ہے. الفاظ کو غور کریں. ایمانداروں کو، ایمانداروں سے کیا مراد ہے؟ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ ایماندار ہے نا. جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ ایماندار کہاں سے ہوگا؟ ان کے لیے کچھ نہیں ہے. جو ایماندار ان کے لیے حکم دیا گیا ہے، سمجھے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. کیا فرمایا؟ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کا پاس کر کے ٹھیک ٹھیک گواہی دینا. اللہ کا پاس کر کے یعنی اللہ کو گواہ بنا کے ٹھیک ٹھیک گواہی دینا. یہ سوچنا، یہ مت سوچنا کہ بدر بابو کی وجہ سے میں دے رہا ہوں گواہی. نہیں، اللہ کی وجہ سے گواہی دے رہا ہوں، اور یہ ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہوں. جتنی معلومات مجھے ہے وہ تمام میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھے نا. جو بالکل صحیح، صاف، سچی اور بے لاگ ہوں، انہیں بدلو نہیں، چھپاؤ نہیں، چبا کر نہ بولو، ہے نا. چبا کے بھی بولتے ہیں نا، بات جب کرتے ہیں ذرا چبا کے بھی بات کرتے ہیں نا. نہیں میں ایسا، میرا مطلب تو وہ نہیں. شہادت دو، صاف سچی بات، سچی شہادت دو، چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. تم حق کوئی سے نہ رکو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار غلاموں کی مخلصی کی صورتیں بہت ہی نکال دیتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا راستے نکالے گا وہ آپ کو بتائیں. وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے حق بات کی، حق بات کے اوپر گواہی دی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے کتنے ہی پاورفل لوگ ہوں، ہم تمہاری نجات کا راستہ نکال دیں گے. اور ایسے نکالیں گے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے نا، اسی طرح تم کو نکال دیں گے. دنیا حیران رہ جائے گی کہ کیا ہو گیا معاملہ. لیکن پہلے یہ کہ پہلے آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تب بات بنتی ہے. کچھ اسی پر موقوف نہیں کہ جھوٹی شہادت سے چھٹکارا ہو. یہ ضروری نہیں کہ جھوٹی شہادت دینے سے تم بچ جاؤ گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. چاہے سچی شہادت ماں باپ کے خلاف ہو، رشتہ داروں کو نقصان پہنچتا ہو،
کسی بھی طرح سچ کو ہاتھ سے نہ جانے دو، گواہی ہر حال میں سچی ہو، کیونکہ حق ہر ایک پر غالب ہے۔ گواہی کے وقت نہ تونگر کا لحاظ کرو، نہ ہی غریب پر رحم کرو۔ کلیئر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بولا کہ غریب پہ بھی رحم نہیں کرنا ہے اور بادشاہ سے بھی ڈرنے کا نہیں ہے۔ لکھا ہے نا، کیا بتایا کہ گواہی کے وقت نہ تو تمنگر کا لحاظ کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ پیر صاحب ہے۔ پیر صاحب ہم اپنے گھر کے گواہی تو یہی ہے جو مجھے معلوم ہے یہی دوں گا بھائی۔ یہی ہے کہ کون ہے، بہت غریب آدمی ہے، اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے، یہ اکیلا ہی گھر پہ کمانے والا، اگر اس کو جیل ہوگی تو چلا جائے گا، فلانا ہو جائے گا، تو اس کے گھر کو کون دیکھے گا؟ کون بہت بیٹھا ہے نا، وہی سب سنبھالنے والا ہے، وہی دیکھنے والے، وہی کرنے والے۔ تو کلیئر کٹ بتا دیا، کیا بتا دیا؟ کیونکہ حق ہر ایک پر غالب ہے، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہو، محسوس ہو، لیکن غالب آئے گا ہی نا۔ اور گواہی کے وقت نہ تو تمنگر کا لحاظ کرو، نہ ہی غریب پر رحم کرو۔ غریب پر بھی رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار یہ غریب ہے تو غریب ہے تو وہ کیوں غریب ہے بھائی؟ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ ان مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تم ہر صورت میں اور ہر حال میں سچی شہادت دیا کرو۔ دیکھو کسی کے برے میں آ کر خود اپنا برا نہ کرنا۔ دیکھو کسی کے برے میں آ کر خود اپنا برا نہ کر لو۔ کسی کی دشمنی میں عصبیت اور قومیت میں فنا ہو کر عدل و انصاف ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ ہر حال میں ہر آن عدل کا مجسمہ بنے رہو۔ یعنی چاہے کچھ بھی ہو جائے، جھوٹی گواہی، جھوٹے فلانا جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں سلسلہ، یہ کسی حالت میں نہیں دینی ہے، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے۔ کسی بھی حال، اگر آپ کے علم میں ہے کوئی بات تو ضرور بتائیں، اگر نہیں ہے تو صاحب بولیں گے مجھے نہیں معلوم، سمجھے نا؟ کیوں؟ جہاں دشمنی ہو جائے گی، میں اس سے بات اس کی سچی گواہی دے دوں گا تو میری جو دشمنی بتا میرے سے دشمنی کر لے گا، یہ فلانا ہو جائے گا، یہ میرا دشمن بن جائے گا، تو میں تو ایسا نہیں، وہ دشمنی اپنی جگہ ہے، اس کو ہونے دیں۔ جو بات کہنی ہے کہنی ہے، حق بات ہر حال میں کرنی ہے، ورنہ آپ کا ہی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی بات کر کے جھوٹی گواہی دے کے ہو سکتا ہے آپ کسی کو چھوڑا لیں، ضروری نہیں ہے، سمجھے نا؟ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا يَجْرِ مِنْكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا ہے؟ ہر حال میں عدل کو، اس سے سرمنحراف نہ کرو، کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی محرک اس میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کے قیام میں ہر حال میں ایک دوسرے کے معاون اور دست بازو بنو۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں ہی تم تحریف، تبدیل اور کتمان والے چھپانا سے گریز کرو گے۔ آپ کے دل میں صرف یہ بات ہونی چاہیے گواہی دیتے وقت، میں یہ جو گواہی دے رہا ہوں یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اور جب آپ کے دل میں یہ بات ہوگی تبھی آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی سچی بات یا کسی بات کو چھپائیں گے نہیں، بلکہ اس کی وضاحت کر کے اسے بیان کریں گے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ تو چھپائیں گے نہیں۔ اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا۔ جب آپ یہ بات کریں گے تو عدل آئے گا سامنے، ورنہ تو عدل آئے گا نہیں۔ عدل اور انصاف کے درمیان اگر تمہارے والدین یا رشتہ دار یا تم پر خود اس کی زرد پڑے تب بھی اس کی پرواہ مت کرو اور عدل کے تقاضوں کو پورا کرو۔ میں خود بھی پھنس رہا ہوں نا، تب بھی بات نہیں کرنی ہے،
بات عدل کی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے سزا ہوگی نا جو بھی ہوگی. کسی مالدار کو اس کی تمنگی کی وجہ سے رعایت مت دو. یہی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں رعایت انہیں کو مل رہی ہے، غریب کو تو رعایت ملی نہیں بیچارے. ہمارے یہاں جو رعایتیں مل رہی ہیں انہیں کو مل رہی نا. تو پیشی میں بھی آتے ہیں تو 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں سر. 5 کروڑ کی بولیے 25 کروڑ کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے آتے ہیں. بلٹ پروف ہو، پتہ نہیں کون کون ہوتی ہے. 25-30 کروڑ کی گاڑی میں عدالت میں آ رہے ہیں بیان دینے کے لیے، اپنی وہ کرنے کے لیے. اور غریب بیچارہ رولتا ہو رہا ہوتا ہے. جا کے دیکھے تو صحیح کورٹوں کی حالت. تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کسی مالدار کو اس کی تمنگی کی وجہ سے رعایت مت دو اور کسی تنگ دست کے فکرے سے خوف مت کھاؤ. اور کیا آپ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی تنگ دست کے فکرے سے خوف نہ کھاؤ. مجھ پہ رحم کرو، میں پریشان، میں اللہ تمہارے وہی کو دے والا نہیں ہو. میں اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ اگر میں تو میں تو بد دعا دوں گا، فلانا کو دوں. تو بد لاکھ بد دعا دے، تو مجرم ہے، تیرے کو سزا ملے گی. ہم گواہی تیرے خلاف دیں گے ہی دیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہیں نا. تو اس لیے ہم اس کو گواہی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، تمہارے لیے نہیں دے رہے ہیں. یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے، کیونکہ وہی جانتا کہ ان دونوں میں بہتری کس کی ہے. اس بات کا خیال بھی رکھا جائے کہ فیصلہ کرتے وقت خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے فیصلہ دینا چاہیے. یعنی اگر آپ کو جج بنا دیا گیا جائے اور آپ کو جج بنا کے آپ کے سامنے کوئی فیصلہ لایا جائے تو وہاں پہ کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کسی یہ تو میرے نماز کے بعد 10 منٹ لیں گے آپ کو انشاءاللہ.